آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں. ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے مقبولیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرے. نون لیگ میں اکھاڑ پچھاڑ، شہباز شریف کی جگہ نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کا فیصلہ. پنجاب کے رہنماؤں نے قرارداد کے ذریعے توثیق کر دی. نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف دوبارہ پارٹی صدر ہوں گے. انہیں سازش کے تحت نااہل کر کے پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا. نون لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی کرسی بھی ہلنے لگی. خواجہ سعد رفیق کو مرکزی سیکرٹری جنرل بنائے جانے کا امکان. مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو طلب کر لیا گیا. چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے رہنما شرکت کریں گے. کئی اہم فیصلے متوقع. ملک کی ترقی میں رخنہ ڈالنے والے ناکام ہوں گے. آرمی چیف کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب. سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کہا منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز پاکستان عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے. معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں. عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا. سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں. پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں. احتجاج سے پہلے پولیس کے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ڈیروں اور گھروں پر چھاپے. حماد علی آوان، حافظ ذیشان، یاسر گیلانی اور دیگر کی گرفتاری کی کوششیں. کارکنوں کی بکڑ دھکڑ. کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حق میں اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مختلف مقامات پر مظاہروں سے قائدین کا خطاب. چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر قیادت اسلام آباد میں ریلی. کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور دیگر کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. بیرسٹر گوہر نے مظاہرین سے خطاب میں کہا ایک بار پھر مینڈیٹ چوری کیا گیا. فارم 47 کی پیداوار حکومت چند دن کی مہمان ہے. ایک الیکشن آپ لوگوں نے دیکھا پنجاب میں ہوا، ہر جگہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کو ہروایا گیا، وہاں بکسے بھروائے گئے. یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباز شریف کے شکل میں ملا ہے اور ہملر جو ہے وہ محسن نقوی ملا ہے. جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ کرپٹ آدمی ہے ڈاکٹر عثمان. شہباز شریف ہٹلر، محسن نقوی ہملر. اپوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی میں تنقید. عمر ایوب بولے ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. بہاول نگر واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. تحریک انصاف کو باغ جناح کراچی میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی. سماعت 6 مئی تک ملتوی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے ہائی کورٹ کو بتایا شہر میں دہشت گردی کے خطرات ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے پوچھا کیا یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے؟ رپورٹ دیکھ کر مزہ نہیں آیا. انہیں بغیر اجازت جلسہ کرنے دے. اللہ جانے یہ جانے. آپ اپنے دفاتر میں بیٹھے اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں. تلخیاں ختم کرنے کی اپیل. نون لیگ نے تحریک انصاف کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تو ان کے ساتھ بھی غلط ہو. پاکستان کی بہتری کے لیے آگے آئیے، ہاتھ بڑھائیں اور ماضی کی روایت کو ختم کریں. تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے لیے اچھی خبر. الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا. اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا گیا. سنی اتحاد کونسل 82 ارکان کے ساتھ ایوان میں دوسری بڑی جماعت. وزیراعظم بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وزیر داخلہ نے میڈیا رپورٹس کی تردید کر دی. محسن نقوی نے کہا کہ شہباز شریف سے 25 سال سے بھائیوں والا تعلق ہے.
اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے, وزارت نہیں تعلق اہم ہے. نہ اوور سائٹ ہے, نہ پینلٹی ہے, نہ کچھ اور چیز ہے, اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ ہے. اور جس سے ان 2019 now we are starting in middle of 2024, اس کو اب 4.5 سال ہو گئے ہیں. کتنے اربوں کھربوں قوم کے لٹ گئے, اور یہ جناب یہ ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے. بالکل ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک فراڈ کے سوا کچھ نہ تھا. انکوائری کا حکم دیا ہے. اربوں کھربوں کی آمدن آ سکتی تھی جسے مکمل طور پر برباد کر دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب, بولے اجتماعی کاوشوں سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. ایف بی آر اربوں کھربوں کماتا ہے, یہ پیسے قومی خزانے میں نہ لائے تو ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں. بلوچستان میں بارشوں کے مغربی سسٹم نے تباہی مچا دی. کوئٹہ, چاغی, سبی, مستونگ, ڈیرہ بگٹی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیرآب. چاغی میں بارش سے کئی کچے مکانات گر گئے. کفتان میں طوفانی بارش سے گھروں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا. کلی اسٹیشن اور بازار شدید متاثر. سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد. پاک ایران سرحدی علاقے میں سیلابی ریلا داخل. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ خیبر پختونخوا پر بھی اثر انداز. مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار. ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیش گوئی. مانسہرہ میں آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق, 1 زخمی. لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار. سندھ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی. آندھی اور ہلکی بارش کا بھی امکان. 25 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ موجود, مزید رکھنے کی گنجائش نہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بتا دیا. ملک احمد خان نے کہا درآمد شدہ گندم بھی موجود ہے اور مقامی فصل بھی آ گئی. اس کا بوجھ کسان پر کیسے ڈالیں؟ کسان کو بچانے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے. پنجاب کے کسان رل گئے. گندم کی کٹائی شروع ہونے پر بھی پریشان. سرکاری نرخ سے کم قیمت پر گندم کی فروخت پر مجبور. مختلف علاقوں میں خریداری کا عمل ہی اب تک شروع نہ ہو سکا. حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کا امدادی ریٹ 3,900 روپے فی من مقرر کیا گیا. ایک ماہ کے دوران 92 کروڑ 69 لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ کا انکشاف. عوام اور سرکاری اداروں کو 34 ارب 29 کروڑ روپے کا چونا. ایف آئی نے لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, ملتان, پشاور, کوہاٹ اور حیدرآباد زون میں اوور بلنگ کی تصدیق کر دی. ملوث عناصر کے خلاف 23 انکوائریاں اور 5 مقدمات درج. عوام ہو جائیں ہوشیار, بجلی بم گرنے کو ہے تیار. بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری. 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار. کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی انڈیکس میں 783 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 72,754 پوائنٹس پر بند. 1 تولہ سونا 2,500 روپے مہنگا. قیمت 2,45,000 روپے ہو گئی. گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم کا اعلان. کامران ٹیسوری کہتے ہیں سندھ این جی اوز اور بزنس مین طبقہ پروگرام کے ساتھ ہے. شہری 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا بزنس پلان گورنر ہاؤس میں جمع کرائیں. پیسوں پر سود دینے یا واپس کرنے کی ضرورت نہیں. کاروبار کی کامیابی پر ایک اور شخص کو روزگار کرانا ہوگا. دوسرے مرحلے میں سستے گھر پر کام کروں گا. جب سے گورنر بنا سازشوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. سندھ حکومت نے ٹیکس چوروں اور منشیات فروشوں کے گرد شکنجہ کسنے کی ٹھان لی. ٹیکس چوروں کے نام اخبارات میں شائع کرنے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کی ہدایت. شرجیل میمن بولے ٹیکس چوروں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا. اکاؤنٹ فریز کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت بجٹ کے لیے بھی اسمبلی اجلاس بلانے سے گریزا. اسمبلی اجلاس کے بغیر ہی بجٹ منظوری پر غور. آئندہ 2 ماہ کے بجٹ کی منظوری کابینہ اجلاس میں دیے جانے کا امکان. 360 سے 400 ارب روپے تک بجٹ تیار کر لیا گیا. $1,500 ارب روپے کے بیرونی قرضے. خیبر پختونخوا کی شاخ خرچیاں جاری. ایک اور سمری آ گئی.
پابندی کے باوجود بھی وزراء کی تنخواہوں، مراد اور الاؤنس بل میں ترمیم کر کے اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ مراد بل کی سمری ترمیم کے لیے متعلقہ محکمے کو ارسال کر دی گئی۔ مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت کے بھائی خالد مروت کے خلاف شکایات۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کا اختیار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دے دیا۔ صوبائی کابینہ میں رد و بدل کا امکان۔ قبضے اور کار سرکار میں مداخلت پر محمود خان اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری۔ کوئٹہ کی عدالت نے گرفتار کر کے 27 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ افغان مہاجرین کے پروف آف رجسٹریشن کارڈ میں 30 جون تک توسیع۔ کابینہ نے مکران ڈویژن میں ایک اضافی خصوصی عدالت قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کئی کمپنیوں نے پی آئی اے کے نجکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سندھ پولیس کا انوکھا اقدام، کالی بھیڑوں کو کراچی بھیج دیا۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے روابط کے الزام پر 79 پولیس اہلکاروں کا شکارپور سے کراچی تبادلہ کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران انفارمیشن لیک ہونے پر تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ سندھ پولیس کی کالی بھیڑیں اب کراچی میں ڈیوٹیاں دیں گی۔ ایم کیو ایم کا تحفظات کا اظہار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ علی خورشیدی بولے، جو پولیس کچے کے ڈاکوں کے سہولت کاری کرتی ہے انہیں سزا کے طور پر یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ کچے سے مشکوک شہرت والے پولیس اہلکاروں کا کراچی تبادلہ، شہر میں جرائم بڑھنے کا خدشہ۔ جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بولے، سندھ حکومت ترجیحات واضح کرے۔ کراچی کو پہلے ہی امن و امان کے مسئلے کا سامنا ہے۔ گورنرشپ پر ہمارا پہلا اور آخری حق ہے۔ کامران ٹیسوری عوام کی خدمت سے باز نہیں آئیں گے۔ صہیونی فوج نے 20 فلسطینیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ناصر اسپتال میں اجتماعی قبر سے لاشیں نکلنے پر بڑا انکشاف۔ رفح اور شمالی غزہ میں جگہ جگہ حملے، مزید 43 فلسطینی شہید، 64 زخمی، مجموعی تعداد 34,500 تک جا پہنچی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کا ملبہ صاف کرنے میں 14 سال لگیں گے۔ غزہ پر امریکی پالیسی کی مخالفت، امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عربی زبان کی ترجمان غزہ میں جنگ سے متعلق پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دیا۔ حالہ بریت نے دبئی ریجنل میڈیا ہب کی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھیں۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکہ بھر کی جامعات میں احتجاج اور مظاہرے، 550 طلبہ گرفتار۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے دروازے پر تالے لگا دیے گئے۔ ایمرسن کالج بوسٹن میں پولیس نے طلبہ کے کیمپ اکھاڑ دیے۔ مزاحمت پر 108 طلبہ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ امریکی جامعات سے نکلنے والی احتجاج کی صدائیں آسٹریلیا پہنچ گئیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے طلبہ کا پرامن مظاہرہ، اسرائیل نواز پالیسیوں پر آسٹریلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ امریکی جامعات میں غزہ کے حق میں احتجاج، مودی حکومت کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا امریکی تعلیمی اداروں میں اسرائیل مخالف مظاہروں پر بلا جواز رد عمل۔ مودی سرکار کا کہنا ہے کہ طلبہ اظہار رائے کی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بھارتی حکومت مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں لوک سبھا کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 12 ریاستوں کی 88 نشستوں پر پولنگ۔ اتر پردیش، راجستھان، مہاراشٹرا، کیرالہ، بہار سمیت دیگر ریاستوں میں 16 کروڑ افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ بھارتی انتخابات 7 مراحل میں 1 جون تک جاری رہیں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ 2009 کی فاتح ٹیم کی جیت کا سفر جاری۔ فاتح ٹیم 27 اپریل کو ہیوسٹن میں مقامی فرنچائز نائٹ رائڈرز یونائٹڈ سے نمائشی میچ کھیلے گی۔ ٹیم میں کپتان یونس خان، شاہد آفریدی، مصباح الحق، عبدالرزاق، کامران اکمل، عمر گل اور فواد عالم شامل۔ پاک ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا آغاز، دونوں ٹیمیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ مہمان ٹیم کا پاکستان کو جیت کے لیے 127 رنز کا ہدف۔ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہونے کی خبریں، ماڈل، اداکارہ اور میزبان متیرا نے نیا پنڈورا باکس کھولنے کو تیار۔ کہتی ہیں اگر ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہوا تو بہت سارے مردوں کی شادیاں ٹوٹ جائیں گی۔